خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام کیوں ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کائنات کا یہ خالص ترین جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خنزیر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نوح کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کے قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں فرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند بڑھ گیا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کے دن کو پکڑ کر جھنجھوڑو، یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کے دن کو پکڑ کر کھینچا تو اس سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا پوسلا اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا وہ کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، خنزیر نسل قطعی سے حرام اور نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نسل قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے، اس لیے نجس العین ہے۔ محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان تو یہ ہے کہ اس سے قوت بہنیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، محدثین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے زمانے میں خنزیر حلال تھا، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت منسوب کی جاتی ہے یہ درست نہیں۔ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے تحت علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ اس کے شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا، اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کی حلت کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ خنزیر کو کشتی نوح میں اللہ نے گندگی کو صاف کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ خنزیر کی حرمت اور گائے بکری کی حلت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اللہ جو خالق و مالک ہے وہی اس کو حرام فرما رہے ہیں۔ مزید حلت و حکمت کی ضرورت نہیں، تاہم حلت و حرمت کا مسئلہ زیادہ ہی درکار ہو تو اس کی حرمت کے چند اسباب علماء کرام نے لکھے ہیں۔ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ماہ بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کھلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی اس کو قتل کریں گے، اور ظاہر ہے ایسے پلیت جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلیت کر دے گا۔ ناظرین، اس کے اندر عادات ذمیمہ یعنی بری حسرت پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں بھی اس کا اثر منتقل ہوتے ہیں، اور یہ بات کھانے والے قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا و بے شرمی نکل ہی جاتی ہے، اور وہ مثل جانور کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس کے شکل میں بعض اقوام کا مس ہوا ہے، اور جس جانور کی شکل میں مس ہوتا ہے وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔
برہیلا پہ گائے بکری کے تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ نے خنزیر کو حرام ہونے کا واضح ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کے بیف کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کو کشتیوں میں ملتے ہیں، کالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو غارق کرے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ اس سے پگھلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے۔ ناظرین، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا نص قطعی سے حرام ہے اور خنزیر نجس العین ہے، مگر کیا مسلمان خنزیر کو پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا مسلمان کے لیے خنزیر کے گوشت خرید و فروخت جائز ہیں؟ اس کے حوالے سے بھی اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ جسم کو نہ سنوارو کہ اس نے مٹی میں جانا ہے، روح کو سنوارو کہ اس نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ کسی نے کہا کہ بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود کر لو۔ کہیں سے آواز آئی، کالج اور یونیورسٹی لائف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، سارے مزے کر لو۔ لیکن افسوس، کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔